سورۃ الکہف آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 94۔ سلسلہ واقعات آخرت چل رہا ہے۔ قرب قیامت کتنے کچھ عجائبات پیش آنے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کا ذکر احادیث طیبہ میں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرب قیامت یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا ذکر اور کچھ نہ کچھ آپ نے جس کو آ کر مارنا ہے دجال کا ذکر وہ ذکر ہو چکا، اور آج کے سبق میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو قرب قیامت آئے گی۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق۔ اس سے اشارہ کہ سیدنا ذوالقرنین نے جن کو بند کیا تھا یاجوج اور ماجوج وہ وعد الحق کے قریب قریب باہر نکلیں گے۔ تو یہ قرب قیامت کتنا قریب ہوگا، کتنا قرب وہ پہلے آئیں گے، واللہ اعلم۔ اس قرب کا ذکر جو ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر عجائبات بہت زیادہ ہیں، ان میں ایک عجوبہ یہ بھی ہوگا، یہ یاجوج ماجوج ایک ایسی پہاڑی کے پیچھے رہتے ہیں جس پہاڑی کے دو اطراف میں جو درہ تھا، ایک طرف بھی پہاڑی دوسری طرف بھی پہاڑی، درمیان میں گزرگاہ تھی، اس کو سد ذوالقرنین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ان کو بند کیا گیا ہے، یعنی دو پہاڑیوں کے درمیان رہتے ہیں، اور وہاں سے جو ایک درہ گزرتا ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ واللہ عالم وہ پہاڑی کس قسم کی ہے کہ اس کے درے کو بند کر دینے سے یہ یاجوج اور ماجوج اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم وہ جگہ کون سی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کا یہ واقعہ سچا نہیں ہے، یہ جو یہود و نصارہ ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کیمرے ایجاد کر لیے جو فضاؤں کے اتنے پار تک کو دیکھ سکتے ہیں کہ کروڑوں اور اربوں نوری سال کے فاصلے پر ہماری نظر پہنچ چکی ہے، تو یہ زمین کو ہم کیا نہیں چھان سکتے؟ یا زمین پر اتنی بڑی مخلوق رہتی ہے انسانوں کی، یاجوج اور ماجوج، کیا ہم ان کو نہیں ڈھونڈ سکے؟ یہ ناممکن ہے۔ تو وہ اس قسم کا شوشہ چھوڑ سکتے ہیں، البتہ باس مباحثے میں آ کر یہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ زمین کے 3 حصے پر پانی ہے اور چوتھے حصے پر انسانیت آباد ہے، خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے یہ 7 ہیں، ان 7 ٹکڑوں کو بھی ہم پورا نہیں پڑھ سکے، یعنی زمین کے چوتھائی حصے پر
7 بر اعظم پھیلے ہوئے ہیں، ان 7 بر اعظموں کو یہ پورا نہیں پڑھ سکے، چہ جائے کہ 4 حصے پانی کا مطالعہ کر سکے۔ یہ چوتھے حصے پر، یہ تو بہت بڑا ہے، اس چوتھے زمین کے حصے پر 7 بر اعظموں میں سے ایک بر اعظم میں ایک جنگل ہے، ایمیزون کا جنگل اسے کہتے ہیں، اس جنگل کو بھی یہ نہیں پورا پڑھ سکے، پورا کیا آدھا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی کہتے ہیں 30% پڑھ لیا ہے، کوئی کہتے ہیں 40% پڑھ لیا ہے، یعنی ان سے ایمیزون کا جنگل بھی پورا نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ اپنی ڈیوٹی کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے یاجوج ماجوج کا ذکر چل رہا ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں؟ ان پر تو ابھی خشکی کے بہت سارے ٹکڑے اوجھل ہیں، انہیں یہ نہیں پتا زمین ساری کیسی ہے اور زمین پر رہنے والی مخلوقات ساری کیسی ہیں، ابھی تک تو یہ نہیں پتا چلا۔ تو پھر ان میں رہنے والی یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، ان کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم نے بڑا چھان مارا لیکن ابھی تک ہمیں نہ مل سکی؟ چنانچہ یہ بات باس و مباحثہ کی صورت میں آ کر تو نہیں بیان کر سکتے، البتہ شوشے ہیں اسلام کے خلاف جو چھیڑتے رہیں تو کسی کا منہ تو نہیں نہ بند کیا جا سکتا۔ چنانچہ یہ ذوالقرنین ایک ایسی مخلوق ہے کائنات انسانیت میں سے۔ کچھ دشمنان اسلام نے جس طرح ان کا انکار کیا ہے، تو کچھ دشمنان اسلام نے، یہود و نصارہ نے، اسرائیلیات نے ان کے بارے میں افسانے گھڑنے شروع کر دیے ہیں۔ کسی نے ان کی شکلوں کے افسانے گھڑے ہیں کہ عجیب عجیب شکلیں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے قد ہوں گے، کوئی کہتے ہیں جی ایک بالشت بھر ان کا قد ہے، کوئی کہتے ہیں جی ایک بازو جتنا ہے بس ان کا قد، 1 فٹ جتنے ہیں اور بڑے شریر مخلوق ہیں، اس قسم کی چیزیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ کسی قسم کی احادیث طیبہ میں نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں یا محرف شدہ اللہ کی کتابوں کی طرف نعوذ باللہ جھوٹ منسوب کر دیا گیا ہے۔ تورات و انجیل کو تحریف کر کے اس کے اندر اپنی طرف سے باتیں داخل کر دی گئی ہیں، جبکہ قرآن میں ایک اشارہ یوں ملتا ہے کہ یہ جو ذوالقرنین نے ان کے اوپر دیوار باندھی تھی تو تھے تو یقیناً یہ انسانوں میں سے، کیونکہ سیدنا ذوالقرنین کو آ کر ایک قوم نے شکایت لگائی تھی جب سیدنا ذوالقرنین گئے تھے ایک ایسی علاقے میں جس علاقے کو صرف اللہ نے اتنا بتایا کہ بین السدین حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ سیدنا ذوالقرنین 2 پہاڑیوں کے درمیان پہنچے تو وہاں پر ایک ایسی قوم موجود تھی لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اب بات کیوں نہیں سمجھ سکتے تھے؟ واللہ علم، یہ عین ممکن ہے صرف لغت کی وجہ ہو یا عین ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو۔ جب اللہ نے ہمیں اس کی ایک جہت صورت متعین کر کے نہیں دی، اپنی طرف سے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ لغت کی اجنبیت کی وجہ سے لا یکادون یفقہون قولا، لغت کی اجنبیت کی وجہ سے بات نہیں سمجھ سکتے تھے، لہذا ترجمان کی ضرورت پڑی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے ترجمان کے ذریعے اس کو بند کر ترجمان کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی پیسے، کوئی چندہ، کوئی ٹیکس اتنا دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ تو سیدنا ذوالقرنین کی طاقتیں بڑی عجیب تھیں، بڑے عجیب بادشاہ تھے، ان کا تذکرہ قصص القرآن میں اپنی ترتیب سے گزر چکا ہے۔ اتنی طاقت ضرور تھی کہ وہ روک تو سکتے تھے یاجوج اور ماجوج کو، تبھی تو قوم نے آ کر شکایت لگائی، لیکن اتنی طاقت ان کے پاس نہیں تھی کہ ذوالقرنین یہ مقابلہ کر لیتے یاجوج اور ماجوج کا۔
عین ممکن ہے جی ان کی تعداد کی وجہ سے مقابلہ نہ کر سکتے ہوں، ورنہ آپ تو جہاد کرنے والے ہوں اور ان کے ساتھ اپنی افواج موجود ہوں، تو ظاہر ہے پھر ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ جہاں دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو اور علاقے والے ساتھ نہ دے سکتے ہوں، تو آپ نے علاقے والوں کو ظاہر ہے اس تکلیف میں نہیں ڈالنا۔ جب دشمن کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی بھی صد باب کیا جائے، جب دو بدو کا مقابلہ فرض عین ہونا اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو جتنا فرض باقی بچتا ہے اسی فرض پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اقامت الدین کے شعبے میں جتنی اپنی بساط کے مطابق کچھ بھی ہو سکتا ہو اتنا کام کرنا تو فرض ہے۔ اب ان کو دو بدو کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، البتہ رکاوٹ ان کے سامنے کھڑی کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ کہ عین ممکن ہے تعداد کی وجہ سے لڑائی نہ کی ہو، اس کی وجہ حدیث پاک میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ دن قیامت، یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ دن قیامت اللہ کریم اعلان فرمائیں گے کہ اے آدم ابعث بعث النار، اپنی ذریت میں سے جہنم کا ایک لشکر تیار کیجیے۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم حیران ہوں گے کہ اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے جب کھڑے ہوں گے، پوچھیں گے اے اللہ میں اپنی ذریت میں کس کس کو گرفتار کروں؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو گرفتار کر لو اور ایک کو چھوڑتے جاؤ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس اعلان سننے کی دیر ہوگی کہ کائنات انسانیت پر ایسا غم طاری ہوگا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، ساری انسانیت پر نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر، کہ انہیں بڑی سے بڑی تکلیف نقصان میں نہیں ڈال سکے گی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، لا یحزنہم الفزع الاکبر، نیک لوگوں کو تو یہ چیز گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گی، البتہ باقی کتنی انسانیت کھڑی ہوگی تو وہ رو رو کر فرط غم میں، فرض کرو اگر کوئی بچہ بھی ہوگا نا تو بوڑھا ہو جائے گا، اتنا روئے گا۔ تو اب صحابہ اکرام بھی حیران بیٹھے تھے، لیکن ابھی یہ 1000 میں سے ایک سیٹ صرف جنت کی ہوگی اور 999 گرفتار کر دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے جب سیٹیں تھوڑی ہوں تو کوئی کینڈیڈیٹ بھی یہ نہیں خیال کرتا کہ میں لگ جاؤں گا، وہ ہر کوئی یہی کہتا ہے لگتا ہے میں تو رہ جاؤں گا۔ اگر سیٹیں زیادہ ہوں، کینڈیڈیٹ تھوڑے ہوں، امیدوار تھوڑے ہوں، تو پھر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، امید بھی کی جا سکتی ہے کہ ہم تو ظاہر ہے لگ ہی جائیں گے۔ لیکن جب جنت کی ایک ہی سیٹ تھی تو پھر خطرہ تو بڑھنا تھا نا جی، تو صحابہ اکرام ڈر رہے تھے۔ لیکن ابھی یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ مجھے امید ہے، فرمایا کہ وہ جو 999 ہوں گے نا گرفتار ہونے والوں میں سے، وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور تم جو ایک ہوگا نا رہائی پانے والا وہ تم میں سے ہوگا۔ تو صحابہ اکرام نے خوشی سے اللہ اکبر فرمایا۔ تو فرمایا صحابہ تم پریشان نہ ہونا، مجھے تو امید ہے کہ تم پوری جنت کا 1/3 حصہ ہوگے، یعنی تمہاری اکثریت ہوگی۔ صحابہ نے خوشی سے اللہ اکبر فرمایا، پھر فرمایا مجھے امید ہے تم جنت کے نصف پر مشتمل ہوگے، فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تم مشتمل ہوگے۔ تو اس حدیث پاک سے اشارہ لگتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جن کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ ذریت یہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کی، تو ان ساروں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے اسی حدیث کے تحت شارح بخاری فتح الباری وہ فرماتے ہیں کہ باقی امتوں یاجوج ماجوج کے مقابلے میں تو یوں ہے جیسے عشر العشر، جس طرح کسی 10ویں حصے کے 10ویں کا بھی 10واں ہو باقی امت،
یعنی اتنے زیادہ ہیں یاجوج ماجوج کہ باقی امت ان کے مقابلے میں ہزاروں میں سے ایک ہے اور وہ ہزاروں پر مشتمل ہے۔ تو اس تعداد سے اندازہ لگا کہ شاید ذوالقرنین اسی لیے مقابلہ نہیں فرما رہے تھے کہ اعلان جہاد نہیں فرمایا، کیونکہ اعلان جہاد تو اس وقت فرض ہوتا ہے یا تو 1:2 کی طاقت ہوتی ہے یا 1:10 کی طاقت ہوتی ہے، قرآن پاک میں جس طرح کے اشارہ ہے۔ تو عین ممکن ہے ان کی اسی تعداد کی وجہ سے آپ نے مقابلہ نہ کیا ہو، البتہ آپ نے دیوار بنائی ہو۔ اب حیرت یہ ہے کہ دیوار بنائی تو وہ پہاڑیوں سے کود کر آ جائیں، 2 طرف پہاڑیاں ہیں اور درمیان میں دیوار ہے، تو یہ کیسی دیوار ہے یا کیسی پہاڑیاں ہیں کہ وہاں سے یہ لوگ کراس ہو کر نہیں آ سکتے۔ انسان ہے جی، انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی چیزوں کو عبور کر لیتا ہے، یا تو عین ممکن ہے کہ ایک ایسی قسم کی، ایسے ڈیزائن کی وہ پہاڑی ہو کہ جس کی خد و خال کی وجہ سے اس کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ عین ممکن ہے کہ پہاڑی کا نچلا پارٹ ایسے ہوتا ہے نا، جس طرح گول شکل ہوتی ہے، نچلے پارٹ میں اس طرح گول شکل ہو کہ اوپر کا پارٹ چھت کی طرح بن جائے، تو پھر اس پر چڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو توڑنا بھی ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اگر توڑیں گے تو اوپر والا حصہ نیچے آ جائے گا، براہ راست ان کی آبادیوں پر آ کر گرے گا۔ تو عین ممکن ہے کہ ایسا شیپ ہو پہاڑیوں کا کہ وہاں سے چڑھنا کم از کم وہاں کے رہنے والوں کا بس نہیں ہے، اور پہاڑی میں پھر سرنگ بنانا یہ کوئی آسان کام تو ہوتا نہیں ہے، پتھروں کو کاٹنا تراشنا پڑتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس پہاڑی کو ٹچ کرنا یا اس پر چڑھنا یہ کسی بڑے نقصان کو بلاتا ہو۔ وہ کیا جی کہ سیدنا ذوالقرنین نے جب فرمایا نا کہ میں ان 2 پہاڑیوں کے درمیان تختے رکھوں گا، لوہے کے بڑے بڑے تختے، آتونی زبر الحدید، یہ حدید بڑے بڑے لوہے کے تختے تم مجھے اٹھواؤ میرے ساتھ۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے وہ لیے ہوں گے تختے، ظاہر ہے کہیں دور دراز سے اپنے ساتھ اٹھا کر تو نہیں چل رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو مہمات شرقیہ غربیہ میں مصروف تھے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، وہ تو اسفار کرنے والے تھے، تو اتنا زیادہ لوہا اٹھا کر ساتھ چل تو نہیں رہے، البتہ وہاں پر کوئی لوہا شاید موجود تھا، اور اشارہ بھی یہی لگتا ہے کہ وہ پہاڑیاں کوئی عام نہیں تھی، کہ وہاں پر لوہا اتنی وافر مقدار میں تھا کہ آپ نے لوہے کے بڑے بڑے پیس منگوانے شروع کیے، زبر الحدید، فرمایا ان کو لے کر آؤ، اور اتنے بڑے بڑے وہ تختے ہیں کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ہم رکھیں گے۔ فرمایا آتونی زبر الحدید، یہ میرے پاس اٹھا کر لاؤ، کیونکہ فرمایا میں تمہاری اور تو تم سے میں مدد لے نہیں سکتا، اعینونی بقوہ، طاقت کے ذریعے تم میری مدد کرنا تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں، اجعل بینکم وبینہم ردما، تو حتی اذا ساوا بین الصدفین، کہ 2 چوٹیوں کے برابر بھر دوں جب وہ لوہا، تو پھر کیا کرنا ہے، تم نے ایک اور طاقت مجھے دینی ہے کہ اس پہاڑی کی اس پوری دیوار کے ساتھ تم نے آگ جلانی ہے۔ قال انفخوا، فرمایا اب آگ جلاؤ، اتنی آگ جلاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ سارا لوہا آگ بن جائے، یعنی اتنا گرم ہو کہ بالکل سارا جو لوہا ہے یہ سرخ شعلہ بن جائے۔ جیسے ہی لوہا گرم ہوا، پگھلا، آپس میں اس کے تختے چپک گئے، صرف اتنا ہی کام نہیں کیا بلکہ فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، وہاں پر کوئی تانبے کے چشمے بہتے ہوں، کوئی ایسی زمین کا ٹکڑا تو تھا نا کہ وہاں پر لوہا بھی وافر مقدار میں موجود ہوگا، تو اب ان کو چاہیے کہ ڈھونڈیں ایسی جگہ کو کہ جس میں لوہا بھی وافر مقدار میں موجود ہو اور تارکول اور تانبے کے چشمے بھی وہاں بہتے ہوں، ڈھونڈو ایسی جگہ۔ تو ان کی پہنچ تو دلدل کو کراس کرنے کی نہیں ہے جو پانیوں کی دلدل ہوتی ہے، اس دلدل کو یہ کراس نہیں کر سکتے جو زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل ہے، تو چاہیے کہ یہ آگ کے چشمے ڈھونڈیں
تانبے کے چشمے ڈھونڈ سکیں، تو یہ کم از کم ان کے پاس میں نہیں ہے، نہ ان کی پہنچ ہے وہاں پر، نہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ ایسے علاقوں کو یہ دریافت کر سکیں۔ بہرحال اتنا اشارہ ضرور لگتا ہے کہ وہاں لوہا بھی ہوگا اور تانبے کے چشمے بھی بہتے ہوں گے۔ اتنا زیادہ تانبا تو تھا نا کہ فرمایا کہ سارا تانبا لے کر آؤ، میں اس کے اوپر انڈیل دوں۔ اب ظاہر ہے اتنی گرم دیواریں ہوں، لوہے کی دیواریں ہوں، ساتھ کھڑے ہو کر تو نہیں نہ ڈالا ہوگا، کہیں دور سے کوئی ایسی انہوں نے مشینری لگائی ہوگی کہ کہیں دور سے اس تانبے کو دیواروں کے اوپر انڈیل دیا جاتا ہوگا اور وہ سارا کا سارا تانبا دیواروں کے ساتھ چپک جاتا ہوگا۔ فرمایا کہ اب اس دیوار کے اندر دو خاصیتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک یہ خاصیت ہے کہ مستطاعوا له ان يظهروه مستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، نہ تو ان کو طاقت ہوگی اس کے اوپر چڑھ سکنے کی، اور نہ یہ پوری طاقت لگا کر سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سیغہ دیکھیں نا، تبدیل ہوا کہ مستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، کہ طاقت تو ان کی چڑھنے کی نہیں ہوگی، جب چڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زور لگا کر اس کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش یہ کریں گے، کہا سوراخ کرنے کی اس سے بھی زیادہ طاقت لگا لو نہیں کر سکیں گے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ تو اب یہ دو خاصیتیں دیوار میں پیدا ہو گئی۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ جو پہاڑیاں تھیں ان پر یہ کیوں نہ چڑھ سکتے ہوں گے، دیوار کو تو کراس نہیں کر سکتے، کہ دیوار کی ایک سمجھ تو یہ آتی ہے کہ پھسلن کی وجہ سے چڑھ نہیں سکتے، اور پھسلن کی وجہ سے لوہے میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے، موٹا ہونے کی وجہ سے سوراخ نہیں کر سکتے اور پھسلن ہونے کی وجہ سے چڑھ نہیں سکتے۔ ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے، لیکن ساتھ والی پہاڑیوں کو کیوں نہیں عبور کر سکتے؟ دیوار پر چڑھ نہیں سکتے تو ساتھ والی پہاڑیوں پر چڑھ جائیں، تو یا تو اس کی شیپ کی وجہ سے، تو یہ دونوں جواب دیسی قسم کے ہیں، یعنی دیسی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ موٹے ہونے کی وجہ سے سوراخ نہیں کر سکتے، پھسلن کی وجہ سے چڑھ نہیں سکتے، اور پہاڑیوں کی شیپ ایسی ہے کہ جن پر سیڑھیاں نہیں بنا سکتے۔ تو یہ سادہ سا اور موٹا سا اور ہر ایک کے ذہن میں آنے والا جواب ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ جواب بھی سمجھ آتا ہے کہ جس علاقے میں لوہا موجود ہو، جس علاقے میں اتنا وافر تانبا موجود ہو، اس کی زمین کی بجلی اس میں ایکٹیو ہو جاتی ہے، زمین کی بجلی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کرنٹ آ جاتا ہے، اور جب کرنٹ زمین پر موجود ہو، ساتھ پہاڑیوں میں بھی اتنی وافر مقدار میں یہ میٹیریل موجود ہو، تو پہاڑیوں میں بھی کرنٹ ہے، زمین میں بھی کرنٹ ہے، دو پہاڑیوں کو آپس میں دیوار کے ذریعے ملایا تو دونوں کا کرنٹ دیوار میں بھی آ گیا، تو مستطاعوا لہ نقبا، سوراخ بھی نہیں کر سکتے، سوراخ کرنا تو درکنار، اس کو ٹچ کرنے آتے ہیں تو ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ البتہ اتنا فرمایا کہ ٹوٹے گی تو صحیح، لیکن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو اللہ کریم ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ تو اس سے جو ہے یہ وحی کے ذریعے اگر معلوم ہوا ہے تو پھر تو یہ نبی تھے سیدنا ذوالقرنین، کہ اسی لیے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو کرے گا ٹکڑے ٹکڑے۔ یا بغیر وحی کے اپنی اس بنائی ہوئی محنت جہاد پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب جب اللہ کی مرضی آئے گی تو اس کو کوئی توڑے گا، ورنہ بظاہر ان لوگوں کے بس میں یہ نہیں ہے جو میں نے کر دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ تو جی یہ تھی وہ کہانی جو سیدنا ذوالقرنین کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، اور آپ حیرت سے دیکھیں نا کہ اس واقعے میں جو بھی چیزیں موجود ہیں اس میں دو کا عدد غالب ہے، مثلا یاجوج اور ماجوج، یہ دو کا عدد ہے، اور جس جگہ پر دیوار بنائی گئی وہ بھی بین الصدفین تھی، اور جس جگہ پر پہنچے حتی اذا بلغ بین السدین وہاں پر، اور
جو میٹیریل استعمال ہوا اس میں بھی 2 کا عدد ہے کہ لوہا بھی تھا اور تانبا بھی تھا، اور جب دیوار بنی تو اس میں خاصیتیں بھی 2 پیدا ہو گئیں، مستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اور جس نے دیوار بنائی ہے وہ بھی تھے ذوالقرنین، وہ بھی تو 2 عدد رکھتے تھے، 2 کرن والے، یعنی زمین کے دونوں کنارے ان کی تخت حکومت کے تحت تھے، مطلع الشمس ہو یا مغرب الشمس ہو۔ اب ان کی گرفتاری تک تو 2 کا عدد موجود ہے، اب گرفتاری کے بعد کتنا یہ 2 کا عدد غالب رہے گا، باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، واللہ عالم جی۔ اس کے بعد ہم کچھ نہیں جان سکتے، اس سے پہلے تک قرآن نے جتنا بتایا ہم اتنا زور تو صرف کر سکتے ہیں جتنا اللہ کے قرآن میں تدبر کی اجازت ہے۔ تو اس کے بعد جی یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے نا، یہ کب نکلیں گے؟ آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اب آ جائیے سورہ الانبیاء 17واں پارہ، یہاں پر بھی وہ آیت دیکھ لیجئے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 95، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 95، وحرام علی قریۃ اہلکناہا، جتنی بستیوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں، حرام ان پر یہ بات حرام ہے، ممتنع ہے، انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی ان کا دنیا میں واپس آنا یہ حرام ہو چکا ہے۔ وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون۔ اس کی اور توجیحات بھی آیت کی ہیں، بس یہ آسان سی توجیہ عرض کی کہ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا حتیٰ کہ اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یعنی قرب قیامت جب وہ حالات واقعات آئیں گے نا تو ان لوگوں کو پھر ان کے اوپر آخر آ جائے گا، یعنی کافروں کو نے تو بچنا نہیں ہے، مومن صرف بچیں گے۔ وہ حدیث شریف کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ ہوگا جب یہ باہر نکلیں گے، اللہ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا مقابلہ نہیں کریں گے اور اپنے مومنین کو حکم کریں گے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں روپوش ہو جاؤ، ان کو باہر نکلنے دو۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، یہ یاجوج ماجوج کھلتے ہی یوں محسوس ہوں گے کہ من کل حدب ینسلون، ہر بلند جگہ سے، ہر ٹیلے سے، ہر پہاڑی سے، ہر پہاڑ سے یوں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں جیسے کوئی سلسلہ نسل چل پڑتا ہے۔ ینسلون، یوں نکلیں گے جیسا کہ پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے بھی دیکھو گے یہی بدبخت توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، جہاں سے بھی دیکھو گے پھسلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی ساری زمین انہی کے ساتھ کالی ہو جائے گی۔
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہ دوسری توجیہ کے مطابق یہ اگر قیامت کا ذکر ہے تو ہم سے ساری انسانیت مراد ہے کہ ساری انسانیت دن قیامت اس طرح آ رہی ہوگی کہ ہر اونچی جگہ سے یہ بھاگتے ہوئے مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اپنے سر نیچے کیے ہوئے بھاگتے ہوئے محشر کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے۔ یا تو یہ دن قیامت کا ذکر ہے یا یہ ہم ضمیر سے مراد یاجوج اور ماجوج ہیں کہ یاجوج اور ماجوج نکلنے کا صرف ایک منظر دکھایا گیا قرآن میں کہ تعداد میں اتنے ہوں گے جس جگہ نظر اٹھاؤ گے یہی بہتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ ہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، اور قریب آ چکا ہے سچا وعدہ، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران ہو کر دیکھ رہی ہوں گے، لا يرتد الیہم طرفہم، ان کی پلک بھی نہیں جھپکے گی، مارے حیرت ڈر شدت تحسر اور غم کے ان کی آنکھیں بھی بند نہیں ہوں گی۔ جس طرح بندہ کو ڈرا ہوا ہو نا تو ایک ہی جگہ پر دیکھتا رہتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہے ہماری بدبختی آج تک تو ہم غفلت میں پڑے رہے۔ اب یہ کارخانہ خدا میں عجائبات ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہونا ہے، اور جی ابھی تک تو ہم غفلت میں پڑے رہے۔ قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، بلکہ ہم تو تھے واقعی اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ غفلت میں ہم جو پڑے رہے، ظلم کرتے رہے۔ قرآن نے تو بڑی چیزیں بیان کر دی تھی، کیوں نہ تھا کہ ہم قرآن کی طرف دیکھتے، کیوں نہ ہم قرآن کے اندر نظر کر کے ان ساری چیزوں سے واقف ہو جاتے۔ تو یہ قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ تو موجودہ جو یہود و نصارہ جو فلمیں بناتے ہیں نا، تو انہوں نے بھی اس قسم کے ڈیزائن کو ریئیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بھی ایسے ایکشنز مارنے کی کوشش کی ہے کہ تورات و انجیل یا یہود و نصارہ کے بتائے ہوئے کچھ جھوٹ وہ قرآن کے احکام کو توڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے یا کمزور کرتے ہیں یا توڑتے ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ فلمیں بناتے ہیں۔ تو انہوں نے یاجوج اور ماجوج کی شکل کی کچھ چیزیں ایجاد کی ہیں جن کو یہ زومبیز کہتے ہیں، یعنی وہ انسان میں ایک ایسا وائرس داخل ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ہوتا مردہ ہے، لیکن اس کا جو ہے نا جانوروں والا حشر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے، لوگوں کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ تو زومبیز یہ بناتے ہیں۔ تو زومبیز جب وہ بن جائیں تو اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ہر جگہ سے پھسلتے کودتے چڑھتے یہی نظر آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر اس وائرس کو، ان کے اینٹی وائرس کو ان کے جسموں میں انجیکٹ کیا جائے گا، ان کے جسموں میں ایک سی ویکسین لگائی جائے گی کہ باقی لوگوں کو وہ زومبیز نہیں بنا سکیں گے، جو زومبیز ہوں گے وہ آہستہ آہستہ خود بخود مر جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک شکل ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے یاجوج اور ماجوج کی۔ واللہ علم کائنات میں زومبیز سے بڑے زومبیز تو آنے ہیں، یعنی ان یاجوج ماجوج نے تو آنا تو ہے، وہ ہر طرح سے فسادی ہوں گے، کائنات انسانیت سے زیادہ ہوں گے اور قرب قیامت آئیں گے۔ حدیث شریف کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو باہر نکلنے کی تب اجازت ملے گی جب ان کے سارے لشکر اللہ زمین سے ختم کر دے گا، اچانک ان پر موت تاری شروع ہو جائے گی۔ جس طرح یہ باہر نکلیں گے نا، اسی طرح تیزی سے ان پر موت کا وائرس اللہ کریم چھوڑ دیں گے، تو یہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پورے روئے زمین پر انہی کے حصص بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، کہیں ان کے مال متاع ہیں، کہیں ان کے تیر و تلوار ہیں، کہیں ان کے جسم پڑے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب باہر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے اللہ زمین کو پاک کر دے، یہاں پر تو ہر جگہ انہی کے لوتھڑے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جانوروں میں سے کوئی جانور ان پر بھیجے گا جو ان کی گندگیوں کو، ان کے تعفن کو، ان کے
لاشوں کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر کہیں جا کر پھینکیں گے، اب پتہ نہیں وہ جگہ کہاں سی ہوگی جہاں پر وہ جا کر ان کو پھینکیں گے۔ جس طرح یہ اب موجود ہیں نا، تو ان کی لاشوں کی جگہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس جگہ کی قلت نہیں ہے جی، اللہ کے پاس بہت بڑی کائنات میں جگہ موجود ہے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے نا جی، مسلمان کہتے ہیں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، پتہ نہیں اتنا سونا یہ کہاں سے لیں گے کہ جنت بنا لیں گے، ہے جی۔ اب یہی کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب کائنات کی وسعتوں کا مطالعہ کیا نا، ہمیں ایسے ایسے سیارے دریافت ہو گئے ہیں، ایک ایک سیارہ پورے کے پورے سونے کا بنا ہوا ہے، اور وہ زمین سے کئی کروڑوں گنا بڑا ہے۔ پوری زمین بھی سونے کی بن جائے نا تو یہ کہتے ہیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنا زیادہ کائنات میں سونا ہم نے دریافت کر لیا ہے۔ لیکن اس سونے کو لانے کا پروگرام انہوں نے سوچا تو ہے، لیکن وہ سونا لے نہیں آ سکتے۔ بہرحال اگر لے بھی آئے تو اس جگہ پر کہتے ہیں کہ مٹی ایسے ہے جس طرح یہاں ہمارے یہاں سونا ہے، تو اگر لے بھی آئیں گے تو جب چیز زیادہ ہو جائے گی تو ویسے ہی سستی ہو جاتی ہے، تو مہنگی تو پھر بھی نہ رہے گی۔ ان کے جو خواب ہیں وہ تو اسی طرح خواب ہی رہیں گے۔ تو یہ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ ختم تو ہو جائیں گے، لیکن اسی حدیث میں ہے کہ ان کے جو باقیات ہوں گے نا، سامان وغیرہ، ان کے ڈھالیں، ان کے بھالے، ان کے تیر، ان کے تلوار، وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ کئی برسوں تک مسلمان بطور ایندھن کے کام کرتے رہیں گے، لیکن ان کی چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ انہی روایات میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ساری زمین پر یہی پھیلے ہوئے ہوں گے تو مسلمانوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ فصلیں کہاں اگائیں گے، کیونکہ انہی کی گندگیاں پڑی ہوں گی، تو اللہ ان کے لیے کوئی عجیب عجیب کھانے وہاں پیدا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک انار کا درخت ہوگا، انار کا درخت ہی اتنا بڑا ہوگا کہ ایک ایک انار ایک ایک کنبے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اسی انار کی چھال جو ہے وہ کسی کا کمرہ بننے کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کے خزانے ہیں، جو اللہ یاجوج ماجوج کو مار سکتا ہے وہ اللہ باقی امت کو کھلا بھی تو سکتا ہے۔ تو جو اللہ یاجوج اور ماجوج کو کسی جانور کی خوراک بنا سکتا ہے وہ اللہ مسلمانوں کے لیے بھی کھانے کے کوئی انتظام کر سکتا ہے۔ یہ وہ واقعات تھے قرآن کے۔ حدیث میں تو لمبے چوڑے واقعے ہیں۔ جب ہمارا سلسلہ واقعات قیامت کا شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی تھی، اس حدیث کے اندر 6 بڑی بڑی قسطیں تھیں۔ اتنی بڑی بڑی قسطوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دجال تو ان قسطوں میں سے کئی قسطوں پر چھوٹی سی ایک قسط ہے، وہ ان 6 قسطوں میں بھی نہیں آتا۔ بڑی سے بڑی 6 قسطیں وہ اللہ کے نبی نے تب غزوہ تبوک کے موقع پر وہ اپنا بیان ارشاد فرمایا تھا، تو صحابی نے وہ ہمیں سنایا۔ قرب قیامت کے 6 قسم کی جو اقساط ہیں وہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی کا ذوق ہو، شوق ہو تو ان اقساط کا مطالعہ کریں۔ انہی اقساط میں سے کسی قسط میں آج کل ہم چل رہے ہیں، تو وہ ہیں 6 قسطیں بہرحال۔ تو حدیث پاک میں تو واقعات کثیرہ ہیں، البتہ قرآن پاک میں یہی کچھ واقعات تھے جو کہ یہاں بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگی جی؟ اس کے بعد زمین پر قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی آئندہ درس میں وما علینا الا البلاغ۔